تقریر دیر سے شروع ہونے کی وجہ نہیں کہ میں خود دیر سے آیا ہوں، مجھے لینے کے لیے ہی لوگ دیر سے پہنچے۔ 11:15 بجے یہ لوگ میرے پاس پہنچے ہیں اور میں اسی وقت ان کے ساتھ روانہ ہو گیا ہوں، لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں دیر سے آیا ہوں تو ایسی بات نہیں، تاہم جو تاخیر ہوئی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جتنا ٹائم لیٹ ہوا ہے وہ میں پورا کروں گا، آپ کو زیادہ ٹائم زحمت نہیں دوں گا۔ مجھے انہوں نے جو موضوع دیا ہے انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو پیش کروں گا، آپ حضرات ذوق و شوق سے تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ یہ اگر ہو سکے تو ادھر کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے کہیں کہ جو بھی گزرے وہ اگر آواز نہ کرے تو مہربانی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ تفسیری فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب بھائی محمد حنیف صاحب محرم میں بھی یہاں جلسہ کرتے ہیں اور میلاد شریف کے مہینے میں بھی۔ اللہ تعالی ان کے اس جذبے میں عمل میں برکت فرمائے، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے، اور آپ سب جو دور و قریب سے شامل ہوئے، شریک ہوئے، اللہ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ فرمایا گیا ہے کہ حیات النبی کے بارے میں عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ شور مچانے لگ گئے ہیں کہ نبی بھی مر جاتا ہے۔ معاذ اللہ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مر کر وہ بھی مٹی میں مل گئے، اب ان کا کوئی حق باقی نہیں رہا، بس انہوں نے جو کہا وہی سب کچھ ہے، نبی کی ذات کچھ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ یہ کسی کی عام شخص کی ذات کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی ذات کا مسئلہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالی کے ارشادات واضح طور پر ملتے ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ کروں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل کرے نیک، اچھا عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر شرط کیا ساتھ لگائی کہ اور وہ مومن ہو۔ اگر کوئی شخص ویسے اچھا کام کرتا ہے اور مومن نہیں، یہ بات اس کے بارے میں نہیں ہے، ایمان شرط ہے کہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو، مرد ہو یا عورت۔ تو جب وہ دنیا میں نیک عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال والا ہوگا، تو اللہ کیا فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اندازہ کیجئے، اس آیہ شریفہ میں مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ جب ان کی دنیاوی زندگی بظاہر لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مر گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں تو شاید مر گیا، لوگ تو اسے مردہ سمجھتے ہیں، مگر ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت میں اس کے اچھے اعمال کا اس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، بہت اچھی اس کو جزا ملے گی، ثواب ملے گا، انعام ملے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مومنوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ اب آپ کو پہلے موت کا فلسفہ سمجھا دوں مختصراً، اور پھر اس مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ یہ کہیں گے کہ جسم میں روح کا ہونا یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، اور جسم سے روح کا نکل جانا یہ موت ہے۔ اب اس سے زیادہ جواب نہیں دیں گے کہ انسان کے جسم میں روح ہے، زندگی ہے، روح نکل گئی تو یہ
موت ہے. آپ یہ کہیں گے اگر اسی کو زندگی اور موت کہا جائے اور مان لیا جائے تو پھر اللہ کی زندگی تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی. اور اس کا ایک نام حی ہے. آپ کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم. اللہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے, تو اللہ کا کوئی جسم نہیں. اگر جسم میں روح ہونا زندگی ہے تو پہلے اللہ کے جسم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. اگر اس کا جسم مانا جائے تو پھر خدا کا وہ تصور جو ایمان دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے تو پھر آپ اللہ کی زندگی کیسے ثابت کریں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جسم میں روح کا ہونا یہ زندگی نہیں بلکہ زندگی کا سبب ہے. یہ زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ذریعہ ہے اور سبب ہے. ورنہ اللہ کی زندگی تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے. مکان مکانیات سے, زمان زمانیات سے, جسم جسمانیات سے اللہ تعالی پاک ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کہ اس کا کوئی جسم ہے اور آپ کہتے ہیں جسم میں روح کا ہونا زندگی ہے. تو اس طرح اللہ کی زندگی کا انکار ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ زندگی روح کا جسم میں ہونا یہ زندگی نہیں بلکہ یہ زندگی کا سبب ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں موت کس کو آتی ہے؟ جسم کو آتی ہے, روح کو موت نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کل تمام نفسوں کے لیے, جتنے بھی نفس ہیں ان کے لیے موت کا ذائقہ اللہ نے رکھ دیا. ضروری ہے ان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت آنی ہے. اور یہ نفس جو ہے, یہ جو نفس ہے آپ کا, اس کے لیے موت ہے, روح کے لیے موت نہیں. اب یہ بھی پتا چل گیا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا میرے اور آپ کے نفس کا عالم جو ہے وہی عالم کیا اللہ کا ہے؟ نہیں. اللہ تعالی کے بارے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہم لوگ مخلوق ہیں, وہ خالق ہیں. اس کا خالق ہونا ذاتی طور پر ہے, کسی نے اس کو خالق بنایا نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو ہمارا معاملہ اور ہے, اللہ کی شان اور ہے. ہم مر جاتے ہیں, ہمیں مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مر گیا, مگر اللہ فرماتا ہے ایسا مومن جس نے نیک اعمال کیے ہم اسے پاکیزگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. یہ بتائیے قبر میں سوال و جواب ہوں گے یا نہیں؟ آپ لوگ جواب دینا پسند کریں گے؟ ذرا سب کی آواز آ جائے. اتنا مجمع ہے, سینکڑوں آدمی بیٹھے اور آواز نہ نکلے تو پتہ لگتا ہے جیسے یا بیٹھے نہیں یا پھر میں اکیلا ہی تقریر کر رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے تو اگر زندگی ہی نہیں تو پھر سوال کیسے ہوں گے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن مرتا ہے یا کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو جب قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو ایک مومن کی شان سنیں. جب دفن کرنے والے لوٹتے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. جو دفن کر کے آ رہے ہیں قبر والے کو ان جانے والوں کے چلنے کی جوتوں کی آواز بھی آتی ہے. تو اگر وہ زندہ نہیں ہے تو آواز کیسے سن رہا ہے؟ کیا مردہ سن سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کو زندگی دے دی جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالی اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے. اس سے سوال و جواب ہوتا ہے. آپ دفنا کے آ گئے, فرشتے آتے ہیں, دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے, نکیرین بھی کہتے ہیں. وہ آتے ہیں, اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. مومن کے پاس اچھی شکل میں آتے ہیں, کافر اور منافق کے پاس بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں, گرزیں مارتے ہوئے, یہاں تک کہ وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, مگر باہر والے اس کی آواز نہیں سنتے. یہ قبر کے بعد جو مرنے کے بعد جو قبر کا عالم ہے اس کو برزخ کہا گیا.
برزخ کے معنی پردے کے ہیں، پردے کا عالم. اسی لیے پردہ ہے کہ آپ کو وہ نظر آتا نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سے لوگوں کو سمندر میں گرا دیا جاتا ہے، قبر میں دفن نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو جانور کھا جاتے ہیں، تو ان کی قبر کیا ہوئی؟ تو ان کے لیے وہ جانور کا پیٹ قبر بن جائے گا. یہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں، اس کھڈے کا نام نہیں، بلکہ اس عالم کا نام ہے جو مرنے کے بعد ہے، اور اس کو برزخ کہتے ہیں. اور وہ برزخ کے معنی پردے کے، یعنی آپ کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہوتا، مگر جس کو اللہ آنکھ دے وہ دیکھ لیتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے. یہ خچر گھوڑے سے کچھ چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا جانور ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے، میول کہتے ہیں فارسی والے، دلدل کہتے ہیں پنجابی والے، اس کو ٹٹو کہتے ہیں. خچر بڑا مشہور جانور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے. آپ سواری فرما کر جا رہے تھے، اچانک خچر بدکا، جیسے لڑکھڑاتا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ میرا خچر کیوں بدکا ہے؟ تو صحابہ بڑے ادب والے تھے، انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں اس پر عالم برزخ منکشف ہو گیا، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹے، اس نے قبر والوں پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا، اس کی وجہ سے اس کا پاؤں بدکا ہے. اندازہ کیجئے نبی پاک سوار ہیں، جانور کو اتنا نظر آ رہا ہے تو خود سوار کو کتنا نظر آتا ہوگا. لوگ نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں، وہ جس جانور پر سوار ہو جائے اس پر ساری دنیا واضح ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے تو نبی پاک کی کتنی شان ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں شاید سب سے ہی پوشیدہ ہے، لیکن یہ عالم سب سے پوشیدہ نہیں. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے. یہ جو دنیا ہے اس سے پہلے عالم ارواح، یہ عالم اجسام، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت. یعنی اس وقت ہم جس مقام پر ہیں یہ عالم دنیا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ عالم اجسام ہے، جسموں کی دنیا، جسموں کا عالم. اس سے پہلے عالم ارواح، روحوں کی دنیا، اس کے بعد برزخ اور اس کے بعد آخرت. ارواح، عالم ارواح سے عالم دنیا میں دیکھنا، دنیا سے عالم ارواح میں دیکھنا، دنیا سے برزخ میں دیکھنا، برزخ سے دنیا میں دیکھنا اور عالم آخرت کو دیکھنا. تو جن کو اللہ نے شان عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، ان کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اگر صرف اسی موضوع پر گفتگو کروں تو بڑا وقت چاہیے. ایک تو باتیں مثال کے طور پر آپ کو بتانے کے لیے تاکہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، جو شان اس کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے جب خود رب نہیں چھپا تو کچھ اور کیا چھپنا تھا. اعلی حضرت اسی پہ فرماتے ہیں اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بلا، اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بلا، یعنی کوئی اور غیب تم سے کیا چھپے گا. اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب تم سے خود رب نہیں چھپا تو کسی اور نے کیا چھپنا تھا. تو نبی پاک کی تو بڑی شان ہے. آئیے میں آپ کے سامنے
ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ اس واقعے کو لکھا ہے جناب اشرف علی تھانوی نے، کتاب کا نام ہے امداد المشتاق۔ علماء دیوبند میں یہ بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی کتاب امداد المشتاق بازار میں ملتی ہے، اسے لے کر دیکھ لینا، اردو میں ہے، کسی اور زبان میں بھی نہیں کہ دشواری ہو۔ یہ واقعہ تھانوی صاحب نے لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ نبی تو نہیں مگر کام ایسے کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیے، یعنی وہ کن نبی ہیں، نبیوں کے مانند ہیں، نبی نہیں، کیونکہ کوئی غیر نبی نبی کے برابر ہو سکتا، ذرا اونچی کہیے گا اور اونچی کہیے گا، نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، حضور آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اس لیے کہ وہ میرے علم کے وارث، والعلماء ورثۃ الانبیاء، کہ وہ میرے علم کے وارث ہیں، تو میرے علوم کی وراثت چونکہ ان کو جائے گی، تو میرے علم کے وارث ہونے کی وجہ سے ان کو یہ شان ملے گی کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام وہ کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیے، یعنی ان سے ایسے اعمال ظاہر ہوں گے، اللہ ان کو ایسے کمالات دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، ذرا کوئی نمونہ دکھائیے، ذرا کوئی مثال دکھا دیں، کوئی نمونہ دکھا دیں، اپنی امت کا ایک عالم دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں نظر فرمائی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک عالم دنیا میں اس وقت کہاں نظر فرما رہے ہیں؟ عالم ارواح میں۔ پتہ چلا نبی ایک عالم میں ہو تو دوسرے عالم کو دیکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا جیسا حال نہیں ہے کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو پورا نہیں دیکھ پاتے، دوسری طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ نبی کی شان اللہ کی عطا سے، اور اللہ نے یہ مقام نبی کی برکت سے اولیاء کو بھی عطا کیا ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نے نگاہ فرمائی، حضرت امام غزالی کی روح نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور مجھے بلا لیجئے۔ امام غزالی بڑے مشہور ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں ہوئے ہیں، ان کا زمانہ نبی پاک کے بہت بعد، سینکڑوں برس کے بعد ہوئے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی کسی عالم کو دیکھ رہا ہے، تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ انہیں خبر ہے کہ نبی پاک کسی عالم کو دیکھ رہے ہیں عالم ارواح میں، انہوں نے آگے سے ہاتھ اٹھا دیا۔ اندازہ کیجئے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں ان کے علم کی یہ شان ہے، ان کی بصارت اور بصیرت کی یہ شان ہے، تو پھر جب ان کو کمالات ملے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی؟ سوچا جائے، تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ مقام اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ جس کو چاہے یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ان کو بلا لیا، وہ آگے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے جواب دیا، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرے پردادے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، میں محمد، میرا باپ محمد، میرا دادا محمد، میرا پردادا محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں امام غزالی پیدا ہو چکے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس وقت جب یہ سوال ہوا وہ پیدا ہو گئے تھے؟ کیا ان کے والدین نے ان کا نام رکھ دیا تھا؟
نہیں پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرا نام، یہ میرے باپ کا نام، یہ میرے دادے کا نام، یہ میرے پردادے کا نام. میں پھر یہی کہوں گا کہ جب عالم ارواح میں نبی پاک کے ایک غلام کی اتنی شان ہے تو اندازہ کریں نبی کی کتنی شان ہوگی. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ دادے پردادے تک کا نام بتا دیا، میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا تھا. حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا، امام غزالی جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بھی اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ آپ نے کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اللہ نے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قال ہی عصای، یہ ایک ڈنڈا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور بہت سارے کام لیتا ہوں. تو اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ جب امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے لمبا جواب دیا تھا کہ اللہ سے کلام کرنے کا شرف مجھے دیر تک حاصل ہو، کیونکہ اللہ سے کلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں. تو میں چاہتا تھا کہ یہ شرف، یہ نیکی، یہ سعادت مجھے دیر تک حاصل ہو. تو امام غزالی نے کہا اگر اللہ سے دیر تک کلام کرنا آپ کے لیے نیکی اور سعادت کی بات ہے تو آپ جیسے نبی سے دیر تک بات کرنا میرے لیے سعادت کی بات نہیں. امام غزالی چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کو انگلی سے ذرا ٹوکا دیا کہ ادب یا غزالی، اے غزالی تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے مناظرہ شروع کر دیا، ادب کر، جانتا نہیں جلالی ہے، تھپڑ مار کے اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی تھی، تو ادب کر. لیکن جو بات کرنی ہے وہ یہ، ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں دیکھنا، ذرا سمجھیں اس کو. مجھے یہ بتائیں، ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، نام نہیں رکھا گیا، کسی مکتب، اسکول، مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، ابھی پڑھا نہیں، قرآن کریم نبی پاک پر نازل ہوا، امام غزالی سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئے. 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان جو کلام ہوا وہ ابھی امام غزالی نے قرآن میں پڑھا نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے. 2000 سال پہلے، اور اس کے بعد سینکڑوں برس، 500 برس لگا لو کہ 2500 سال پہلے جو کلام ہوا، حضرت امام غزالی پیدا ہونے سے پہلے اس کلام کو بھی جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کا جواب بھی جانتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا کیا مکالمہ ہوا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا. تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. ابھی حضرت امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، پڑھا نہیں، جب قرآن پڑھیں گے پھر پتا چلے گا کہ اس طرح حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا، حضرت موسیٰ نے یوں جواب دیا تھا، ابھی انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا نہیں، اور عالم ارواح میں یہ سب کچھ جانتے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی کو 40 سال تک خبر نہیں تھی، یا یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا، ان کو جان لینا چاہیے کہ عالم ارواح میں حضرت امام غزالی کے علم کی جب اتنی شان ہے اور خود تھانوی لکھ رہا ہے تو اندازہ کر لو نبی پاک کے علم کی کتنی شان ہوگی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو ہر کوئی جانتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں بات دور چلی گئی، بتا یہ رہا تھا کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں دیکھنا، عالم دنیا میں رہ کر عالم ارواح کو دیکھنا. بتائیے نبی پاک نے عالم آخرت کی خبریں دیں یا نہیں دیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے،
اسی دنیا میں آخرت کی خبریں دی، ان کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتا چلا موت یہ نہیں کہ جسم سے روح نکل جائے تو انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں، یہ ہے موت عادی۔ ایک ہے موت عادی اور ایک ہے موت حقیقی۔ یہ جو جسم سے روح کا نکلنا یہ موت عادی ہے، یہ موت حقیقی نہیں۔ عادی عادت سے یعنی عادتاً یہ موت ہے، یہ حقیقت میں موت نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے زندگی کا بیان ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت میں فرمایا کیونکہ ہو سکتا تھا کوئی زبان سے مردہ نہ کہتا، دل سے ان کو مردہ ہی سمجھتا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی دو آیتوں سے پتا چلا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل و دماغ سے ان کو مردہ گمان کرنا چاہیے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ شہید کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ ہم اسی لیے محرم میں ماتم نہیں کرتے، شہداء کربلا کا ماتم ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سنیں، آپ نے سب نے سن لیا اور مان لیا کہ شہید زندہ، نہ اس کو مردہ کہنا چاہیے نہ مردہ سمجھنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں جب شہید مر جاتا ہے آپ اس کو دفن کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کرتے ہیں۔ اس کی وراثت مال تقسیم ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ اس کی بیوہ سے عدت کے بعد نکاح دوسرا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شبہ نہیں۔ اس کے باوجود آپ اس کو زندہ مانتے ہیں۔ پتا چلا شہید جس کو قرآن نے زندہ کہا کہ نہ زبان سے مردہ کہو، نہ ان کو دل میں مردہ گمان کرو، دماغ میں سوچو، نہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی کو بیان فرما رہا ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں، اس کے باوجود وہ دفن ہوتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی ہیں، ان کی بیویاں عزت کے بعد شادیاں بھی کرتی ہیں، تو پتا چلا شہید زندہ ہے اور کسی کو شبہ نہیں۔ تو اب مجھے اتنا بتا دیجئے، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے سے اتنی شان ملتی ہے، خود اس نبی کا درجہ کتنا ہوگا؟ اس کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان، کیونکہ جو مومن نہیں وہ شہید بھی نہیں، وہ شہید ہو بھی نہیں سکتا، اور شہادت ملتی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، تو جب ادنا کی یہ شان ہے تو اعلیٰ کی شان کتنی ہوگی؟ اور ابھی آپ نے کہا کہ شہید کی بیوہ شادی کر لیتی ہے، بتائیے نبی کی بیویوں سے شادی ہو سکتی ہے؟ ذرا اونچی اور اونچی، تو نبی کی حیات تو بہت اعلیٰ حیات ہے، کیونکہ نبی کی بیویوں سے کوئی شادی کر سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہے اور ان کی بیویوں کو ہم بیوہ کہہ سکتے
نہیں، نبی پاک زندہ ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ نبی پاک زندہ ہیں۔ شہید حالانکہ زندہ ہے مگر اس کی بیوہ سے شادی ہو سکتی ہے۔ نبی کی حیات اتنی بلند حیات ہے کہ ان کی بیویوں سے شادی بھی ہو سکتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں اور پیش کروں تاکہ آپ کو نبی پاک کی حیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسم سے روح کا نکلنا، جیسا کہ میں نے بتا دیا، یہ حقیقی موت نہیں۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ آئیے بتاؤں۔ صفت مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ۔ حیات، زندگی، ایک ایسی صفت ہے، خوبی ہے جس میں صحت کے ساتھ، بالکل اچھائی کے ساتھ، صحت کے ساتھ کیا چیز ہو کہ علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، ارادہ بھی ہو۔ ان تین چیزوں کا ہونا، اس خوبی کا ہونا، اس کو کہتے ہیں حیات۔ اب آپ مجھے بتائیے، قبر میں سوالوں کے جواب بغیر علم کے دیے جا سکتے ہیں؟ ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس سے میں سائنس کا سوال کروں، جیوگرافی کا سوال کروں، ارتھمیٹک، میتھمیٹکس، ریاضی کا، حساب کا، کسی ایسے علم کا سوال کروں جو وہ جانتا نہیں، جواب دے گا؟ نہیں۔ قبر میں سوال ہو رہے ہیں، اگر علم نہیں تو سوال کا جواب دینے کا کیا مطلب؟ زندگی نہیں تو جواب دینے کا کیا مطلب؟ اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اس سے سوال ہوں گے، تو یہ سوال و جواب ہونا اس کی زندگی کی نشانی ہے کہ وہ زندہ ہے، علم بھی رکھتا ہے، جواب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور ارادہ بھی رکھتا ہے، ورنہ زندگی ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے سوال ہوگا، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ نبی پاک کی زیارت ہوگی، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، فرشتے پوچھیں گے یہ مرد کامل جن کو تو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا۔ یہ ماضی، ما کنتا تقول، ماضی، اور بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو کیا مطلب کہ کیا کہتا تھا؟ تو اگر اس کے پاس اس وقت علم ہی نہیں ہوگا، قدرت ہی نہیں ہوگی، ارادہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ جواب کیسے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے، کیسے جواب دے گا وہ؟ اگر یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان والے کو زندگی ملتی ہے، مگر اس کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ ہمارے نبی پاک کی زندگی اعلیٰ، حقیقی، دنیاوی، جسمانی، کامل زندگی ہے۔ بس فرق یہ آیا کہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، ورنہ ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آئیے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ایک دلیل پیش کرتا ہوں، پسند آئے تو رکھ لینا ورنہ واپس کر دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ اپنے حبیب سے اللہ کا وعدہ ہے، اے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا وقت، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی سے بہتر ہوگی، گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، اور یہ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وعدہ ہے کہ ہر آنے والا وقت جو بھی محبوب کے لیے آئے گا وہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مردہ ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کی بصارت ختم ہو گئی، ان کی بصیرت ختم ہو گئی، اب ان کا کوئی حق نہیں رہا، یا معاذ اللہ جس طرح دیوبندیوں وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اگر ان کی باتیں مانے تو بولو پھر قرآن کا انکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان میں سے ایک صاحب نے کتاب لکھی، نام رکھا تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، اور اس میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نقل کفر نہ باشد۔
اس پر کسی نے اعتراض کیا تو کہنے لگے مٹی میں مل گئے کا مطلب ہے مٹی سے مل گئے. اب یہاں محلہ ہے، لوگ سن رہے ہیں، ورنہ میں جواب تو ایسا دوں کہ یاد کریں، اشارے سے کرتا ہوں، بات سمجھ لینا. مٹی میں ملنا اور مٹی سے ملنا، جملہ سمجھا دوں آپ کو. مثلا کوئی کہے، ان کا کوئی مفتی ہو، میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب جو چھڑی پکڑتے ہو ہاتھ میں لاٹھی، تو میں کہوں مفتی صاحب سے چھڑی گم ہو گئی. سے کہا ہے نا، مفتی صاحب سے چھڑی گم ہو گئی، اور ساتھ یہ کہہ دوں کہ مفتی صاحب میں چھڑی گم ہو گئی. فرق سمجھ میں آ رہا؟ کچھ کہنے کی ضرورت. ان لوگوں کی حالت دیکھیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں نبی پاک کے بارے میں. اٹھاؤ ابن قیم کی مشہور کتاب جلاء الافہام. یہ ابن قیم کون ہے؟ ابن تیمیہ کا شاگرد، جسے وہابیوں کے گرو کہا جاتا ہے، ان کے سب سے بڑے علامہ کا یہ شاگرد. اس نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں یہ حدیث لکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کانا. دنیا بھر میں، کائنات میں کہیں سے بھی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اس کی آواز مجھ تک ذرا اونچی. نبی پاک فرماتے ہیں حیث کا لیس من عبد یصلی. یہ عبد نکرہ ہے، اور نکرہ جب نبی کے تحت آتا ہے تو معنی عموم و استغراق کا دیتا ہے. کوئی بھی کہیں سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اب تو سنتے ہیں. قال وبعد وفات کا، آپ اپنی وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ اب تو سنتے ہیں آپ، تو کیا وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. پتہ چلا نبی پاک نے واضح فرما دیا کہ زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی. ہمیں یہ بات نبی کی زبان سے پتہ چل گئی، اور اس حدیث کو وہابیوں کے امام نے نقل کر دیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، یا یہ کہنا کہ مٹی سے مل گئے، اور یہ کہنا کہ وہ ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا نبی کی ذات سے، ایمان سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا جب شہید زندہ ہے تو نبی بدر جائے اولا زندہ. اور علماء دیوبند میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کہلانے والے جناب محمد قاسم نانوتوی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آب حیات. اور انہوں نے تو ہم سے بھی آگے کی بات لکھی ہے. عجیب بات ہے، گرو تو مانتا ہے، چیلے مانتے. تو جو اپنے باپ کی نہ مانے اس نے کسی اور کی ماننی ہے؟ جو اپنے گرو کی نہیں مانتا اس نے کسی اور کی کیا ماننی ہے؟ سنیں نانوتوی صاحب کیا لکھتے ہیں. نانوتوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لمحے کے لیے مر جائیں تو یہ کہاں کائنات زندہ نہیں رہ سکتی. یہ کائنات زندہ نہیں رہ سکتی. نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضور ایک لمحے کو مر جائے تو یہ جہان باقی رہ سکتا نہیں. وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ایک چراغ روشن ہے، شمع روشن ہے، اس کے اوپر کوئی ڈھکن رکھ دے تو وہ چھپ جاتا ہے، بجھتا نہیں، اندر اسی طرح وہ روشن ہے. بس وہ کہتے ہیں نبی پاک پر بھی سبز گنبد کا پردہ آ گیا، حقیقت میں سرکار اسی طرح زندہ ہے. اللہ پاکستان. نبی پاک کی حیات
کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے بات اور بھی زیادہ آگے بڑھائی۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک حیات سے بذات متصف ہیں، باقی تمام لوگ بالعرض۔ میں اس بحث میں اس وقت اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ علمی بحث ہو جائے گی، اس میں اور 10 باتیں نکلیں گی۔ آئیے اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ خود نانوتوی صاحب کہتے ہیں نبی پاک اگر مر جائیں تو یہ جہان زندہ رہ سکتا نہیں۔ آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے بات کروں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے کوئی درخت دیکھا ہے؟ اچھا، 2-4 آدمیوں نے دیکھا ہے۔ سب نے دیکھا ہوتا تو سب جواب دیتے ہیں نا بھائی۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کوئی درخت دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ سامنے لگا ہوا ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس درخت کی زندگی پانی کی وجہ سے کہ پتوں کے اوپر پانی دیا جائے اس لیے زندگی ہے؟ نہیں۔ پتوں کی وجہ سے زندگی، شاخوں کی وجہ سے زندگی، پھل پھول کی وجہ سے زندگی، پھر کس کی وجہ سے ہے؟ جڑ کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا جواب دیا۔ آپ لوگوں نے خود بتایا درخت کی زندگی جڑ سے ہے۔ اگر جڑ سوکھ جائے تو درخت ہرا بھرا رہ سکتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر درخت زندہ ہے، شاداب ہے اور اس میں زندگی ہے، تو اگر کوئی شاخ ٹوٹ بھی جائے تو اس درخت کی زندگی میں کوئی فرق یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ مر جائے اور درخت زندہ رہے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کوئی پتا ٹوٹ جائے، کوئی پھل ٹوٹ جائے، کوئی شاخ کٹ جائے، مگر جڑ سلامت ہے تو درخت میں زندگی ہے۔ یہ پوری کائنات بمنزلہ ایک درخت کے ہیں اور ہمارے نبی پاک اس کی جڑ کے بمنزلہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا بھرا رہے، تو اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ مر جائیں اور کائنات باقی رہے۔ ماننا پڑے گا یہ کائنات باقی ہے تو اس کی جڑ مصطفیٰ بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی حضرت کے قربان جاؤں۔ کیا خوب شعر فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ نبی پاک نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بھی اگر وہ نہ ہو تو کچھ رہ سکتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، میاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نہیں کہتا، تفسیر عثمانی اٹھا کر دیکھ لیں۔ علماء دیوبند میں بڑے مشہور جناب شبیر احمد صاحب عثمانی، جنہوں نے محمد علی جناح جن کو قائد اعظم کہا جاتا ہے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، بڑے مشہور وہ شبیر احمد صاحب عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مومن کا ایمان نور محمدی کی ایک شعاع کا نام ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شعاع زندہ ہو اور جس کا نور ہو وہ زندہ نہ ہو؟ آئیے اس کو اور سمجھا دوں۔ یہ جو بلب آپ کے سامنے روشن ہے، ان میں جو نور آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ پاور ہاؤس سے۔ پاور اسٹیشن جو مین جنریٹر لگا ہوا ہے، جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں سے آ رہا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر پاور ہاؤس بند ہو جائے تو کیا یہ بلب روشن رہے گا؟ ذرا بتا دیجئے۔ آپ سب نے کہا نہیں۔ اگر پاور ہاؤس فیل ہو جائے تو یہ بلب روشن رہ سکتا نہیں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس روشن رہے اور کسی کے گھر میں بلب نہ جلے۔ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بلب فیوز ہو گیا ہو، وائرنگ میں خرابی ہو گئی ہو، کنیکشن میں فرق آ گیا ہو تو اس کا بلب روشن نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس بند ہو اور میرے تمہارے گھروں میں بلب روشن ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھیے اس بات کو۔
یہ دنیا کے ایک نظام میں ہے کہ بجلی کہیں بن رہی ہے، وہاں سے بہت زیادہ طاقت میں ہے، آگے سپلائی کرنے والوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا، سب اسٹیشن نکالے، تاریں نکالی، کھمبے لگائے، کٹ آؤٹ لگائے، اور اس کے بعد آپ کو کنیکشن دے کر بلب لگا دیے۔ جتنی طاقت کا ہے وہ روشن ہے، مگر سب میں کہاں سے فیض آ رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الگ ہے، سب کو وہاں سے مل رہا ہے۔ اگر پاور ہاؤس کام کر رہا ہے سب کے بلب روشن ہوں گے، اگر پاور ہاؤس فیل ہو جائے تو کسی کے گھر میں روشنی رہ سکتی نہیں۔ اب دنیا کا نظام آپ نے سمجھ لیجئے، سمجھ لیا، آئیے اب دین کے نظام کو سمجھیے۔ اللہ نے بھی اپنا نور پھیلانا تھا، اپنے دین کو پھیلانا تھا، تو اس دین کا، اپنے نور کا مرکز پاور ہاؤس مدینے میں بنا دیا، اپنے نبی کو پاور کا مرکز بنا دیا، نور کا منبع مخزن بنا دیا، وہاں سے آگے نور کا سلسلہ چلا۔ اور جس طرح شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ مومن کا ایمان نور محمدی کی ایک شعاع کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اس ایمان کا پاور ہاؤس نبی کی ذات ہے۔ ہر مومن کے سینے میں جو دل ہے اس میں اس نور کی ایک شعاع ہے۔ تو دنیا میں کروڑوں مومن موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کا پاور ہاؤس بھی موجود ہے اور کام کر رہا ہے۔ اگر وہ کام نہ کرے تو کوئی مومن نہیں رہ سکتا، اور دنیا بھر میں کروڑوں اربوں مومن ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کا پاور ہاؤس زندہ ہے، موجود ہے اور کام بھی کر رہا ہے۔ اگر نبی پاک مر جائیں تو کوئی مومن رہ سکتا نہیں، کیونکہ وہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ اچھا، ایک بات کرتا ہوں، کوئی صاحب بیٹھے ہوں اپنے گھر میں، اچانک ان کا بلب روشن تھا، ختم ہو گیا، اب روشنی نہیں ہے، اس میں اندھیرا ہو گیا، وہ بند ہو گیا، تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے یہ کہیں کہ شاید پاور ہاؤس فیل ہو گیا ہوگا، تو ان کا یہ خیال صحیح ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کو کہا جائے گا کہ میاں اٹھو، باہر نکلو، اگر دوسروں کے پاور ہاؤس، دوسروں کے بلب روشن ہیں تو پھر پاور ہاؤس فیل نہیں ہوا، اور اگر سب طرف اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، تو پھر تم یہ خیال کر سکتے ہو۔ اگر دوسروں کے بلب روشن ہیں، دوسروں کے گھر روشن ہیں، تو پھر تم یہ نہ سوچو پھر تمہارے بلب میں خرابی ہے، تمہاری وائرنگ میں فرق ہے، تمہارا کنیکشن صحیح نہیں ہے، پاور ہاؤس کام کر رہا ہے کیونکہ باقی سب کے گھر روشن ہیں۔ تو اب یہ بتائیے، یہ خیال اس کو کب آیا پاور ہاؤس کے فیل ہونے کا؟ جب اس کے پاس روشنی نہیں رہی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ خیال کب آیا؟ جب اس کے پاس روشنی نہیں رہی، ورنہ اس سے پہلے اس کو یہ خیال نہیں آیا تھا۔ اور سمجھنے والوں نے سمجھا دیا، اگر دوسروں کے ہاں روشنی ہے تو پاور ہاؤس کام کر رہا ہے، تیرا ہی بلب فیوز ہوا ہوگا، تیری ہی وائرنگ میں فرق آیا ہوگا، تیرا ہی کنیکشن ٹوٹا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بلا تشبیہ جب ساری دنیا میں مومن موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کا پاور ہاؤس کام کر رہا ہے، نور پہنچا رہا ہے۔ اور نور پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح دنیا کا نظام ہے، انہوں نے وہاں سے تاریں نکالی، وہاں سے تاریں نکال کے سب اسٹیشن بنائے، وہاں سے آگے تاریں نکال کے کھمبے لگا دیے۔ جہاں جہاں بھی کسی کو کنیکشن لینا ہے، پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ نہیں ملے گا، کھمبے سے ملے گا، اس کھمبے کا تعلق سب اسٹیشن سے، سب اسٹیشن کا تعلق مین پاور ہاؤس سے۔ یہ ایک نظام ہے دنیا کا۔ اللہ نے بھی اپنے نور کو پھیلانا تھا، پاور ہاؤس مدینے میں بنا دیا، وہاں سے تاریں نکل آئیں۔ ایک تار صدیق اکبر کی ہے، ایک تار فاروق اعظم کی ہے، ایک تار عثمان غنی کی ہے، ایک تار علی شیر خدا کی ہے، یا ان کو سب اسٹیشن کہہ لو۔ پھر آگے ایک تار قادری نکل آئی، ایک نقش بندی نکل آئی، ایک چشتی نکل آئی، ایک سور وردی نکل آئی۔ اللہ نے بھی اسی طرح کھمبے لگا دیے، جس طرح
طرح دنیا والوں نے پول بنائے، یہ بھی مرکز قائم ہو گئے۔ ایک مرکز بغداد میں قائم ہو گیا، ایک اجمیر میں قائم ہو گیا، کوئی لاہور میں قائم ہو گیا، کوئی کراچی میں قائم ہو گیا، کوئی نقشبند میں قائم ہو گیا، کوئی افغانستان میں قائم ہو گیا۔ یہ سب کھمبے لگے ہوئے ہیں، اب ان سے روشنی پھیل رہی ہے تو پاور ہاؤس کی پھیل رہی ہے۔ اگر تمہیں بھی لینا ہے تو کسی سے تعلق جوڑ لو، جس کا تعلق اپنے پیر سے جڑے گا اس کا تعلق غوث پاک سے جڑے گا، غوث پاک کا تعلق حضرت علی سے، حضرت علی کا حضرت عثمان سے، ان کا حضرت عمر سے، ان کا حضرت ابو بکر سے، اور ان کا تعلق مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پتہ چلا اگر کوئی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میرے گھر میں اندھیرا ہے تو پاور ہاؤس بند ہو گیا، تو اس کو یہ خیال اس وقت آیا جب اس کے گھر میں اندھیرا ہوا، جب تک روشنی تھی اس کو یہ خیال نہیں آیا تھا، جب اندھیرا ہوا تب یہ خیال آیا۔ تو وہ لوگ جو نبی پاک کو مردہ خیال کرتے ہیں، سمجھ لو ان کا اپنا بلب فیوز ہو چکا، ان کے پاس ایمان کا کنیکشن نہیں رہا، ان کے اندر وہ شعاع نہیں رہی، ورنہ جب تک روشنی تھی ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا۔ خیال کب آیا؟ جب وہ روشنی نہ رہی۔ تو جو لوگ مصطفیٰ کو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہے، اور جو ان کو زندہ مانتے ہیں خود زندہ ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ابھی بھی نہیں آئی تو آئیے اس کو اور زیادہ تھوڑا سا واضح کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے آپ سے آیت پڑھ کے بتائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی تیری ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اقدس سے نکلی، ایسے نہیں نکلی جس طرح میری تمہاری نکلتی ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ ہمارے جسموں سے بھی روح نے نکلنا ہے؟ یاد ہے؟ بھولے ہوئے ہیں۔ جس کو موت یاد ہو وہ اس طرح بے پرواہی کرتا نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر بیبیاں بیٹھی تھیں، نبی پاک کے اہل بیت تھے، تو انہوں نے جب دستک سنی کہ دیکھو بھئی باہر کون آیا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ آیا ہے جو بیٹوں کو ماؤں سے، ماؤں کو بیٹوں سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، فرشتہ ہے اسرائیل، اس کو اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام عرض کیا اور کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں رہنا چاہو تو شوق سے رہو اور ہماری طرف آنا ہو تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ حضور نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، حالانکہ اختیار دیا گیا۔ کیا آپ کے پاس بھی اسرائیل علیہ السلام آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ ذرا جواب دیجئے۔ پوچھتے ہیں آپ سے کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا، جانا ہے یا رہنا ہے؟ پوچھتے ہیں۔ پتہ چلا جو نبی پاک کی شان ہے وہ میری تمہاری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل نے نبی پاک کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے اور صحیحین میں ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے یہی اسرائیل علیہ السلام گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جی میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ جی روح نکال رہا ہوں۔ کھینچ کے تھپڑ مارا، روح نکال رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو کیا کیا؟ ذرا اونچی آپ مار سکتے ہیں، کسی دوسرے کو مار کے دیکھیں، ایسا جواب دے گا، یاد کریں گے۔ آپ ایک ماریں گے وہ چار مارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ کیا آج امریکہ کا صدر ایسا کر سکتا ہے؟ سپر پاور کہلاتے کہ نہیں، جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ سپر پاور کہلا کے ایسا کر سکتا۔ نبی کی طاقت کا اندازہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی۔
اسرائیل نور ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈرے نہیں، محبت سے ان کا نام لیں تو آپ سے اچھا سلوک کریں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نور ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کو آپ بشر کہتے ہیں، تو بشر نے تھپڑ مار کے نور کی آنکھ پھوڑی یا نہیں پھوڑی؟ وہ لوگ جو نور اور بشر کی تکرار کرتے ہیں ذرا اس واقعے میں بھی غور کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، یا اللہ تو نے اپنے نبی کے پاس بھیجا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے، میں روح قبض کر رہا تھا، انہوں نے تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، فرمایا جاؤ، تم نے شاید یہ نہیں، اللہ نے ان کو آگے سے یہ نہیں کہا اچھا خیر جاؤ میں ابھی خبر لیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، نہیں، ان سے کہا دیکھو وہ موسیٰ ہمارے کلیم ہیں، تم نے جا کر کیا کس طرح کیا تھا معاملہ، تم نے غلط کیا، جاؤ جا کر پہلے سلام کرو اور ہمارا پیغام دو کہ اے موسیٰ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ گائے کی پشت پہ رکھ دو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال ہم اور دے دیں گے، اور اگر آنا چاہو تو وصل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم نے جاتے ہی کام شروع کر دیا ہوگا تو یہ اس طرح غلط ہے، جاؤ پہلے سلام کہو پھر اس طرح بات کرو۔ اسلام پھر آئے، آ کے سلام کیا، کون ہو جی؟ اسرائیل ہوں، کیا بات ہے جی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو گائے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور مل جائیں گے، اور اگر آنا ہو تو وصل کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میری روح قبض کر لے۔ علماء فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے روح قبض کروانی ہی تھی تو پھر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ مزہ تو تب تھا کہ گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھتے، جو ہزاروں بال نیچے آتے اتنی زندگی اور مل جاتی، تو جب انہوں نے وصل کا راستہ اختیار کرنا تھا تو پھر تھپڑ کیوں مارا؟ مولانا روم کے قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا میں تو ہوں کلیم اللہ اور میرے بعد آنے والے ہیں حبیب اللہ، میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے تھپڑ مار کے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا کہ وہاں اس طرح نہ کرنا ورنہ معاملہ سخت ہو جائے گا، میں نے تو صرف آنکھ پھوڑی ہے، وہاں کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، وہاں اس طرح نہ کرنا۔ اندازہ کریں کہ نبیوں کی شان کتنی بلند ہے۔ حضور نے پوچھا اے اسرائیل تو کس طرح جان نکالتا ہے؟ یہ نہیں کہ نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، مجھے اور آپ کو سکھانے بتانے کے لیے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں جب کسی کی روح نکالتا ہوں بڑی تکلیف دیتا ہوں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ روح کا مسئلہ کیسا ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ جیسے ایک سلاخ ہو، آپ لوگ لوہے وغیرہ کا بھی یہاں کام کرتے ہیں، یا کوئی کانٹے دار شاخ ہو اور اس پہ کانٹے نکلے ہوئے ہوں، ایسے پر کوئی کپڑا چڑھا دیا جائے جو اس میں پیوست ہو جائے اور وہ کانٹے باہر نکل آ جائے، کپڑا اندر چلا جائے، تو پھر اس کو ایک طرف سے پکڑ کے کھینچا جائے تو کپڑا سالم نکلتا نہیں، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے لیرے لیرے جو پرزے پرزے ہو جائے گا وہ ہرگز سالم نکلے گا نہیں، قطریں بن جائیں گی۔ میں اس طرح جھٹکا دے کر روح نکالتا ہوں اور ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی 100 مرتبہ قتل ہونے میں ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھولے ہوئے ہیں، اس وقت کو یاد کرتے نہیں، بڑا سخت وقت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس تکلیف سے اس سختی سے بچائے اور اس حالت میں ایمان سلامت رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کہا میں اس طرح تکلیف دیتا ہوں اور 100 جھٹکے دیتا ہوں، تھوڑی سی روح کھینچتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تکلیف ہو، پھر کھینچتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر کھینچتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، اتنی تکلیف دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تو عام روحوں کا معاملہ ہے، مومنوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں مومنوں کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ، اس آقا کا میلاد منانے والوں یہ نہ سمجھو کہ میلاد منا کر ان پر کچھ احسان کر رہے ہو، انہوں نے جو ہم پر مہربانی کی ذرا تصور کریں۔ نبی پاک نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اے اسرائیل میری امت تو بڑی گناہگار ہے، میرے امتی تو بہت گناہگار ہیں، اگر تو اتنی تکلیف دے گا تو میرے امتیوں کو تو بہت تکلیف ہوگی، ایسا کر جو میری امت کو تکلیف دینی ہے وہ ساری مجھ کو دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا خیال،
فرمایا وہ ساری تکلیف مجھ کو دے دے۔ حضرت اسرائیل نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر مجھ سے وعدہ کر جو میرے غلام ہیں ان کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو حضرت اسرائیل نے وعدہ کیا حضور آپ کے غلاموں کی جان اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے۔ یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے یہ مہربانی ہے۔ حضرت اسرائیل نے نبی پاک کی روح لی اور چلے، کیونکہ مومن کی روح کو بڑے اچھے کپڑوں میں خوشبو میں لے کر اوپر جاتے ہیں، اور کافر کی روح کو یہ جو ٹاٹ ہوتا ہے اس پہ تارکول جسے آپ سڑک بناتے ہیں، ڈامر ٹائپ تارکول اس طرح کا مادہ ہوتا ہے بدبودار، اس میں رکھ کے جہنم کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس روح کو اوپر والے قبول نہیں کرتے، وہ سجین میں چلی جاتی ہے اور مومن کی روح علیین میں چلی جاتی ہے۔ نبی پاک کی روح کو لے کر حضرت اسرائیل چلے، آسمانوں سے جنت میں پہنچے۔ نبی پاک کی روح نے اللہ سے عرض کی اے مولا تیرا وعدہ ہے تیرے نبی سے کہ ان کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی سے بہتر ہوگی۔ نبی کے لیے جو کچھ بھی ہوگا وہ گزرے ہوئے معاملے سے بہتر ہوگا۔ اے اللہ یہ بتا تیری اس پوری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ جو نبی کا جسم اقدس ہے اس سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ تو لازمی بات ہے جواب کیا ملنا تھا کہ نبی کے جسم سے بہتر تو جنت نہیں۔ تو جب روح نے کہا اے اللہ تیری اس پوری جنت میں پوری کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں، تو مجھے پھر نبی کے جسم میں واپس پہنچا دے۔ چنانچہ وہ روح نبی پاک کے جسم اقدس میں واپس لوٹ آئی اور اب کبھی نکلتی کیونکہ وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی تاکہ وہ حقیقت آپ پر پوری ہو جائے، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے، مگر نبی کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا، نبی پاک اسی طرح زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صرف شہید زندہ ہے تو ہمارے نبی پاک سب سے بڑے شہید ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کھانا پکایا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ کیا ملایا؟ زہر کھانے سے موت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور جو زہر کھانے سے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، کیونکہ شہادت کی دو قسمیں، چھپی ہوئی ایک کھلی ہوئی، ایک سری ایک جہری۔ میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے جو شہادت ملتی ہے مومن کو وہ شہادت جہری اعلانیہ، اور جو اس طرح بیماری میں زہر کھانے سے طاعون کی وبا میں یا عورت حالت زچگی میں وفات پا جائے مومن تو یہ شہادت سری ہے، چھپی ہوئی شہادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کھانا پکایا، اس میں زہر ملا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی جن کا نام حضرت بشر تھا ان کے ساتھ تشریف لے آئے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، نبی پاک نے کھانا شروع کر دیا اور لقمہ تناول فرما لیا، صحابی نے بھی کھا لیا۔ جب نبی پاک نے لقمہ کھا لیا پکے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی اے اللہ کے نبی مجھ کو نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کھا چکے، نبی پاک ذرا اونچی کہیے گا، کھانے کے بعد بولا ہے گوشت، پکا ہوا گوشت، پہلے نہیں بولا۔ لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو پتا ہوتا تو نبی خود ہی نہ کھاتا، اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ اچھی نہیں۔ آئیے ان کو بھی جواب دے دوں، وہ یہودیہ عورت تھی، اس کا یہ ایمان تھا کہ یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو اس کو زہر سے موت نہیں ہوگی، اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ وہ امتحان لینا چاہتی تھی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو اگر نبی پاک پہلے سے ہی بتا دیتے اور نہ کھاتے تو پھر اس کو پتا کیسے چلتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں؟ اس کے سامنے کھا بھی لیا تاکہ پتا چل جائے۔ اور کیسا نبی ہوں میں؟ وہ نبی ہوں کہ میں خود تجھے بتاؤں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو شاید تجھ پر اتنا یقین قائم نہیں ہوگا۔ میں اللہ کا وہ نبی ہوں کہ میرے لیے پکا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو یہ معمولی معجزہ نہیں، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔
کہ نبی پاک نے پکے ہوئے گوشت سے اپنی گواہی بھی دلوا دی اور یہ بھی اس سے کہلوا دیا کہ وہ بتائے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا پکا ہوا گوشت کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، اے عورت جان لے تو میرے نبوت کا امتحان لینا چاہتی ہے تو میں خود تجھے بتاؤں کہ تو نے زہر ملایا ہے تو شاید تجھ پر اتنا اثر نہ ہو، میں وہ ہوں کہ پکے ہوئے گوشت بھی شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے وہ زہر کھایا تھا ان کی اسی وقت ہلاکت ہو گئی، وہ اسی زہر سے وفات پا گئے، شہید ہو گئے، چنانچہ ان کے قصاص میں اس عورت کو سزا دی گئی۔ لیکن مجھے بتائیے زہر کھانے سے اگر نبی پاک کی وفات ہو جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ پوچھ رہا ہوں، ہوتے، مگر کیوں آپ کی جان نہیں نکلی؟ حالانکہ سبب قائم ہو گیا مگر وفات کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تیری جان کو بچائے گا۔ اگر جان نکل جاتی وہ عورت دعویٰ کر سکتی تھی میں وہ ہوں جس نے مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دیا، اللہ نے جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے صرف روح نہ نکلی ورنہ آپ پر شہادت کی حقیقت پوری ہو گئی، فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا۔ تو پتا چلا نبی پاک کو مرتبہ شہادت بھی ملا۔ دوسرا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور آپ کو شدید چوٹیں پہنچائی گئی، دندان مبارک بھی آپ کا ٹوٹا۔ اس وقت آپ کے جسم سے خون بہا، صرف روح نہیں نکلی ورنہ آپ کو زخم لگے یا نہیں لگے؟ پوچھ رہا ہوں، لگے۔ اگر اس وقت روح نکل جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ مگر اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تیری جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ ارے شہادت کی حقیقت پوری ہوئی، صرف روح نہیں نکلی۔ اگر روح نکلتی تو لوگ آپ کو عرف عام میں بھی شہید کہتے، مگر پتہ چلا شہادت کی حقیقت نبی پاک کی ذات پر پوری ہوئی، فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا۔ وہ اس لیے نہ نکلی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، تو شہادت جہری کی حقیقت بھی پوری ہوئی، شہادت سری کی حقیقت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب نبی پاک کی وفات شریف کا وقت آیا فرمایا وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا مجھ پر اثر کر رہا ہے، اسی حالت میں آپ کی وفات شریف ہوئی، آپ شہید بھی ہے۔ تو جب اگر تم یہ نہ مانو کہ نبی کی حیات شہید سے اعلیٰ ہوتی ہے تو پتہ چلا نبی پاک کو مرتبہ شہادت بھی بہت اعلیٰ طور پر حاصل ہے۔ ہم ان کو اس طرح بھی زندہ مانتے ہیں اور ان کی زندگی میں شبہ وہ کرتا ہے جو خود زندہ نہ ہو، اور قرآن نے ایمان کو زندگی کہا ہے، کفر کو موت کہا ہے، تو جس کو ماننا ایمان ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، ایمان ہو اعلی حضرت جیسا۔ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اتنا بڑا عالم 2 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، یعنی کہ شبے کا تصور بھی ہونا نہیں چاہیے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میں نے آ کر یہاں منگوائی ہے کیونکہ گاڑی میں انہوں نے مجھے کہا تھا آیات النبی بیان کرنا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب، لکھنے والے یہ بستر لوٹا پارٹی، جانتے ہیں نا تبلیغی جماعت جس کو کہتے ہیں رائے ونڈ والی، دیوبندی وہابیوں کی، ان کے بڑے جناب محمد زکریا تھا اور یہ مکتبہ اشرفیہ رائے ونڈ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا اب نیا نام انہوں نے فضائل اعمال رکھا ہے۔ اس کے فضائل نماز باب سوم میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، نبی پاک کی شان تو بہت ہے، ذرا برزخی حیات سنیں دوسروں کی بھی۔ یہ صفحہ نمبر 78 پر زکریا صاحب لکھتے ہیں، حضرت ثابت بنانی حفاظ حدیث میں ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں۔
اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں. کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، یعنی اتنا نہ روئیں، آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی. فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے. اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو مجھے بھی ہو جائے. یعنی یہ تمنا رکھتے تھے کہ قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی مل جائے. ابو سنان کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، یعنی حضرت ثابت بنانی کو دفن کرتے ہوئے لحد یعنی قبر کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا، یعنی وہ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے ہوں گے، انہوں نے سوراخ میں سے دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ثابت بنانی جن کو ہم نے دفن کر دیا تھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ دیوبندیوں کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. ان کا بڑا لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے ایک غلام کی یہ شان ہے کہ وہ دفن ہونے کے بعد قبر میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. تو جب غیر نبی اولیاء کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کیا شان ہوگی اور نبیوں کے نبی کی کیا شان ہوگی. اسی حوالے سے نماز کے حوالے سے آپ کو ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں. آپ نے کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ جتنے لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے آواز لگا دی کہ پڑھی ہے، باقی نے آواز. آپ کہیں گے ہم نے دوسری نماز نہیں پڑھی تو نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ حال یہی ہے. نمازوں میں جو سستی آپ لوگ کرتے ہیں، بتائیے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ذرا سب کی آواز آ جائے. پڑھی ہے. نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ میں 2 منٹ کے لیے آپ سب کو مفتی بنا رہا ہوں. کتنے منٹ کے لیے؟ 2 منٹ. اس سے زیادہ نہیں. کہیں یہ نہ کہنا کہ مولانا نے بنا دیا اب ہم سب مفتی ہو گئے ہیں. 2 منٹ کے بعد یہ فتویٰ دینے کی آپ کی کوالٹی ختم. فتویٰ مانگتا ہوں میں آپ سے، یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں میت آگے ہوتی ہے یا پیچھے؟ کبھی ایسا ہوا کہ پیچھے رکھ دی اور آپ آگے کھڑے ہو گئے ہوں؟ کیوں پیچھے ہوتی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مردوں کی امامت ہوتی. امامت کن کی ہوتی ہے؟ زندوں کی. کس کی ہوتی ہے؟ زندوں کا امام بن سکتا ہے، مردوں کا امام. ٹھیک ہے، ذرا جواب دیجئے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ سے فتویٰ مانگ رہا ہوں، کیا مردوں کی امامت ہو سکتی ہے؟ ذرا اونچی کہہ دیجئے اور اونچی کہہ دیجئے. بڑی مہربانی، بس فتویٰ ختم. اب آپ لوگ مزید مفتی نہیں. اور ویسے بھی کیا کریں گے مفتی ہو کے؟ جو سچے مفتی ہیں وہ تو بہت کم رہ گئے. اب تو جو مفتیوں کا حال ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے. جو سچے مفتی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسائل بتاتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں. مفتی کا مطلب کہ آپ جو سوال کریں شریعت کے مطابق وہ اس کا جواب دے. سزا دینا قاضی کا حکم، مفتی کا کام کہ شریعت کے مطابق اس بات کا حکم بیان کر دے کہ یہ شریعت میں اس بات کا یہ جواب ہے. تو اب لوگ شریعت کا جواب تو کم دیتے ہیں، پیسہ لے کے اپنا جواب زیادہ دیتے ہیں. سب ایسے نہیں، اللہ علماء حق اہل سنت کو سلامت رکھے. پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، مفتی اب بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے. اب بھی مفتی ہے نا. پہلے فتویٰ دیتے ہیں عورت کو ووٹ دینا، جو ووٹ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، پھر خود اس کا بستہ لے کے پھرتے. ایسے بھی تو مفتی ہے نا. فتوے اخباروں میں چھپے آپ کے سامنے، جو فلانا ووٹ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، پھر خود بستہ لے کے پھر رہے ہیں. امور خارجہ کمیٹی کے سربراہ بنے ہوئے، کوئی حکومت سندھ کا مشیر نام کسی نے احترام لا کر رکھا ہے، کسی نے فضل الرحمان، کوئی عبد القادر. نرا آزاد، بالکل آزاد، اسلام سے ایمان سے بھی آزاد. اللہ تعالی ایسے جھوٹے فتووں اور ایسے جھوٹے مفتیوں سے بچائے. اللہ ہمیں شریعت و سنت کا پابند رکھے. قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کی آیتوں کو دنیا کے مال کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے بیچو نہیں.
اور ان لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا ہے؟ نہ خود صحیح ہے نہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو جو خود ہی خراب ہیں وہ دوسروں کی کیا ہدایت کریں گے؟ پھر بتاؤ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کسی کی کہاں سے ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور چلی گئی، آپ نے فتویٰ دیا کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ امامت کن کی ہوتی ہے؟ ذرا اونچی، میت آگے ہوگی، زندہ پیچھے ہوں گے، یہ آپ سب نے فتویٰ دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک نماز دکھاتا ہوں، ذرا جواب دیجئے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرمائی یا نہیں؟ کسی کو شبہ ہے؟ نہیں۔ پیچھے سارے وہ نبی کھڑے ہیں جن میں سوائے حضرت عیسیٰ وغیرہ کے سب کی وفات ہو گئی، سب کی۔ نبی پاک امام ہے، پیچھے وہ کھڑے جن کی وفات ہو گئی، نبی پاک نے ان کی امامت کی یا نہیں کی؟ کیوں کی؟ اے آنے والی نسلوں یاد کر لو، یہ سب وفات پا چکے ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں ان کا امام بنا ہوں، اور مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ اندازہ کر لو، جب یہ پیچھے مقتدی زندہ ہیں تو ان کا امام بھی زندہ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اور بخاری میں حدیث پاک موجود، نبی پاک نے اپنا سفر معراج بیان فرمایا کہ راستے میں کیا کیا ہوا۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، ہمارا گزر ہوا موسیٰ کی قبر سے، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئے ہیں، تو حضور نے خاص طور پر یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں، اور یہ 2000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو تم مجھے مردہ نہ سمجھ لینا، جب کلیم اللہ زندہ ہے تو حبیب اللہ بھی زندہ ہے، ان کی زندگی میں کوئی شبہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک واقعہ اور سنیے۔ کتاب کا نام یہی تبلیغی نصاب، صفحہ نمبر 124۔ اس میں واقعہ لکھا ہے، زکریا صاحب نے، فرماتے ہیں شیخ ابو الخیر اقطع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں آیا، 5 دن وہاں قیام کیا، کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا۔ میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو سلام کیا اور عرض کیا، اے رسول اللہ۔ اے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں اے کو؟ یا، ذرا اونچی اور اونچی، یہ کہتے ہیں یا کہہ کے نہ پکارو، تو دیکھ رہے ہیں خود لکھ رہے ہیں، اے رسول اللہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے برس کے بعد ایک شخص مدینے میں جاتا ہے اور حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے وہ کہتے ہیں میں سو گیا۔ شیخ ابو الخیر اقطع فرماتے ہیں میں سو گیا، خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر آپ کے داہنی یعنی دائیں طرف اور حضرت عمر آپ کے بائیں جانب تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے آگے تھے۔ حضرت علی نے مجھ کو بلایا اور فرمایا کہ اٹھ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما، یعنی نبی پاک کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر میں نے بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی مجھ کو عنایت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور میری آنکھ کھل گئی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ لکھنے والا دیوبندیوں کا بڑا، اندازہ کرو عالم خواب میں چیز نبی پاک دے رہے ہیں اور بندہ جاگا تو اس کے ہاتھ میں روٹی موجود ہے۔ روٹی تو کیا مردہ روٹی دیتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں، تو کیا مردے کا کوئی مہمان ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔
وہ کہہ رہا ہے قبر پہ کہ میں مہمان ہوں، نبی پاک سن بھی رہے ہیں، وہ بھوکا ہے اور پتہ بھی ہے، اس کو روٹی عنایت فرماتے ہیں، اور کیسی روٹی کہ خواب میں آدھی کھالی باقی آدھی جاگنے پر بھی موجود تھی۔ تو پتہ چلا اللہ کا نبی زندہ ہے اور آج بھی دے رہا ہے، آج بھی جن کو نہیں ملتا وہ نہ مانے، جن کو ملتا ہے وہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آج بھی عطا فرما رہے ہیں۔ سنیں، نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، اور اس واقعے کو ابن عساکر نے لکھا، تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اشرف علی تھانوی نے لکھا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، مسجد میں آتا تھا نماز کے لیے۔ جب رات کے وقت واپس جاتا تھا، ایک خاتون اپنی کھڑکی میں سے دروازہ کھول کے اس کو دیکھتی تھی، کھڑکی میں سے یا دروازہ کھول کے، اور اس لڑکے کو لبھاتی تھی، اپنی طرف بہلاتی پھسلاتی تھی۔ وہ اس لڑکے پر گویا فریفتہ ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے لڑکے کو بلا لیا، لڑکے نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم جوان ہو، خوبصورت ہو، مجھے بہت اچھے لگتے ہو، ایسا کرو تھوڑی دیر میرے پاس گزار لو۔ گویا اس نے اس لڑکے کو برائی کی دعوت دی۔ وقتی تقاضے کے تحت لڑکا بھی تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوا۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا، اچانک اس کو خیال آ گیا، اللہ کا خوف آیا۔ اس خوف میں اس نے ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس عورت کو مصیبت بن گئی کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ زمانہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو بڑے سخت ہے، رعایت کرتے نہیں ہیں، اگر ان کو خبر ہو گئی تو میری تو جان مصیبت میں آ جائے گی، میں تو ماری جاؤں گی۔ اس نے فوراً خادمہ کو بلایا اور کہا اس لڑکے کو اٹھا کے گلی میں ڈال دو اور دروازہ بند کر دو۔ دونوں نے اٹھایا اور اندھیرے میں اس کو گلی میں ڈال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ادھر لڑکا روز گھر چلا جاتا تھا اور گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ کس ٹائم آ جاتا ہے۔ آج دیر تک نہیں آیا تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی، وہ پیچھے نکلے۔ جب آئے تو راستے میں لڑکا اس طرح ان کو پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، گھر لے گئے، ہوش میں لائے۔ باپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پوچھا بتا کیا ہوا تھا؟ تو اس طرح روز آ جاتا تھا، آج تو گلی میں اس طرح پڑا ہوا ملا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس لڑکے کو سارا واقعہ یاد آیا۔ اس نے باپ کو سنانا شروع کیا کہ ایک خاتون نے مجھے اس طرح بلایا، بہلایا پھسلایا، اور اس نے مجھے برائی کی دعوت دی اور میں بھی وقتی طور پر مغلوب ہوا۔ اچانک مجھے اللہ کا خوف ہوا، میں نے چیخ ماری۔ اتنا کہتے ہی اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ خوف خدا میں، اللہ کے ڈر سے اس کی روح نکل گئی کہ ہیں میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کی روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ گھر والوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایسے نیک لڑکے کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتا۔ وہ اتنا نیک تھا جس نے اللہ کا اتنا خوف کیا، مجھے خبر کرنی تھی۔ فرمایا اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر آئے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر والے سنتے نہیں، مردہ ہیں، مٹی میں مل گئے، مٹی سے مل گئے، ذرا صحابی کا بیان سنیں، فاروق اعظم کا۔ سپاہ صحابہ کہلانا آسان ہے، صحابیوں والے عقیدے رکھنا مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ اے قبر والے نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا ہم اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے اس کو کیا عطا کریں گے؟
ذرا اونچی. حضرت عمر قبر والے نوجوان سے پوچھ رہے ہیں، اے نوجوان مجھے بتا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں یا نہیں؟ ابن عساکر نے اس کو لکھا، تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس لڑکے کی قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں. اللہ اندازہ کریں، وہ شخص نوجوان ہے، صحابی بھی نہیں، ایک نوجوان حضرت عمر کے زمانے میں جب اس کو زندگی ملی ہوئی ہے کہ وہ قبر سے کلام بھی کر رہا ہے تو کسی مومن کو کوئی شبہ نہیں. ہاں جن کو شبہ ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے سارے نبی، اور اونچی کہتے ہیں اللہ کے سارے نبی. جب شہید زندہ ہے تو نبی بدر جائے اولا زندہ ہے. ہمیں ان کی حیات میں کوئی شبہ نہیں، مرے ہوں گے کسی اور کے، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں. اور نبی پاک سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ حیات میں ہیں. آپ کی حیات حقیقی دنیاوی جسمانی ہے، برزخی نہیں، حقیقی دنیاوی جسمانی حیات ہے. اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں بات دور نکل گئی، آئیے ایک آدھی بات تھوڑی سی اور سناؤں اور تقریر سمیٹوں. مجھے حنیف صاحب نے کہا تھا گھنٹہ بیان کرنا ہے، میں تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ لگا چکا ہوں. سنیں، بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے. یہ واقعہ بھی آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، حدیث میں موجود ہے اور صحیح حدیث میں بخاری میں بھی موجود ہے. جب 70 کافر مارے گئے، جنگ ختم ہو گئی، نبی پاک نے کافروں کی لاشوں میں ایک گڑھے میں کنویں میں ڈلوا دیا. حضرت عمر بھی موجود، صحابہ بھی موجود. نبی پاک اس کنویں کی مڈیر پر کنارے پر آئے اور آ کر ان کافروں سے، مرے ہوئے لوگوں سے فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، بے شک ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. حضرت عمر کہنے لگے، حضور آپ ان جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں، جن میں روحیں نہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے سنیں. فرمایا، اے عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، یہ سن رہے ہیں جس طرح تو سن رہا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. فرق کیا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اس سے پتہ کیا چلا؟ کافر مردے جواب نہیں دیتے، مومن جواب دیتے ہیں. مومن جواب. اب میں آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ ہلو، ہائے، ہائے بولتے ہیں نا، ملتے ہیں جب بھی. ہائے پڑ گئی، انگریز نے سکھا دیا یہ ہاؤ آر یو کا شارٹ، ہاؤ آر یو اس کا شارٹ چھوٹا کر کے ہائے، ول میٹ اگین، بائے، یہ رہ گیا ہے. اب سلام ہم کرتے نہیں، بہت کم. سلام کا رواج اٹھ گیا. جب ایک دوسرے پہ سلامتی نہیں بھیجتے ہیں تو پھر امن کہاں سے ہوگا؟ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کو سلام کرے، کسی بدعقیدہ بے دین کو سلام نہیں کرنا. وہ اگر آپ کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم اور کچھ نہیں کہنا. وعلیکم السلام نہیں کہنا، صرف کیا کہنا ہے؟ خود اس کو سلام نہیں کرنا. وہ کرے تو جواب میں عیسائی ہو، دیوبندی، وہابی کوئی ہو، سمجھتے ہیں نا. وہ اگر آپ کو سلام کرے تو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس. اس سے آگے کچھ کہنا نہیں. یہ اصول میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی پاک کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں اٹھا کے دیکھ لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم سلام نہیں کرتے، سلام کرنا چاہیے. مسلمان کو سلام کرے اور اس کو پھیلائے، اور گھروں میں بھی جائیں تو سلام کیا کریں. باہر کی عورتوں کو سلام کر لیتے ہو، گھر والی عورتوں کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے آپ کو. اپنی بیوی کو سلام کریں، ماں کو، بہن کو سلام کریں، وہ خوش نہیں ہوگی؟
اس کو سلام نہیں کرنا اور ہر دوسری کو السلام علیکم. وہ نہ دیکھے تو اور آگے جا کے جی السلام علیکم، یعنی اچھی طرح دیکھ تو رہے میں سلام کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی سلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ کیا کرنا ہے؟ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنے اور سن کر جواب دے. جو سنے اور سن کر، اگر سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا تب بھی سلام کرنا جائز، اور اگر سنتا ہی نہیں تو بھی سلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مسئلہ ہے، پوچھ لینا. مثلا آپ کا کوئی بھتیجا بھانجا، مثلا حمید اللہ خان، ماشاءاللہ کافی سارے بھتیجے بھانجے ہیں. حمید اللہ خان رہتے ہیں گارڈن میں، غلام رسول صاحب جائے ادھر سے آگرہ تاج کالونی سے اور پوچھے جی میرا چچا کدھر ہے، ماموں کدھر ہے، جو بھی رشتہ ہے اس کا، تو وہ کہیں گے جی وہ باتھ روم میں ہے. تو حمید اللہ وہاں باتھ روم سے سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو کیا سلام کرنا جائز ہوگا؟ بتائیے. یا حیدر علی گارڈن سے ادھر آ جائیں اور حنیف صاحب کو سلام کرنا چاہے، وہ نہا رہے ہو غسل خانے سے، جواب دے سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. حالانکہ سن رہے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے. تو اگر جواب نہیں دے سکتا تب بھی سلام کرنا جائز، ورنہ وہ چلا جائے غسل خانے کے دروازے کے پاس، ماموں جی السلام علیکم. تو ماموں سن رہا ہے مگر جواب دے سکتا، کیونکہ اس حالت میں اس کو سلام کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ سلام اس کو کرنا ہے جو سن بھی رہا ہے، سن کر جواب بھی دے سکتا ہے، اس کو سلام کرنا ہے، دوسرے کو نہیں کرنا. اے مسلمانوں بتاؤ، قبرستان میں جا کر کہتے ہو یا نہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ جو کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. جو نہیں اٹھا رہے سمجھ لو انہوں نے کبھی قبرستان نہیں دیکھا. کہتے ہیں نا، سب نے ہاتھ اٹھائے. آپ سب کہتے ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلا؟ قبروں والے سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی. کافر جواب نہیں دیتا، مومن جواب بھی، اور ہم اس کا جواب سنتے. یہ مسئلہ طے ہو گیا، مان لیا آپ نے. اب مجھے بتائیں، آپ نماز میں اتحیات بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا. سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سب نے کہا کہ سلام اس کو ہی کرنا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے. اور آپ قبرستان میں، مومنوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، السلام علیکم یا اہل القبور. اور سلام کا اصول ہے اس کو کرنا ہے جو سنے، سن کر جواب دے. ساری دنیا کے مسلمان روزانہ 5 وقت تحیات میں بیٹھتے ہوئے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں. تو پتا چلا نبی سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی دیتا ہے. تو اگر زندہ نہیں تو سنتے کیسے ہیں اور جواب کیسے دیتے ہیں؟ ماننا پڑے گا میرا نبی زندہ ہے اور ان کی زندگی ہم تم سے بہت بہتر ہے، کوئی شبہ نہیں. ان کی زندگی ہم سے بہت. آپ کو میں 50 آدمی ایک وقت میں اکٹھا سلام کریں، آپ کو پتا ہے کس کس نے سلام کیا؟ جواب دیں. پہچان لیں گے سب کو؟ پوچھ رہا ہوں، پکی بات ہے؟ آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 آدمی اکٹھے آپ کو سلام کریں گے تو آپ سب کو پہچانتے نہیں کہ کون سی آواز کس کی ہے، کس نے سلام کیا ہے. اور 50 کو آپ اکٹھا جواب دے سکتے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. آپ سب نے کہا کہ ایسا نہیں. تو اب خود سوچیں، نبی پاک کو سلام کرنے والے کتنے ہیں؟ کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ، کتنی بار اتحیات بیٹھے، کتنی بار سلام کر رہے ہیں؟ یہاں سلام کر رہے ہیں، آپ لوگ محفلوں میں سلام کر رہے ہیں، جتنے بھی جہاں جہاں سلام کر رہے ہیں، اور قبر شریف پر جو لوگ موجود وہ سلام کر رہے ہیں. نبی پاک سب کا سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. تو بتاؤ ان کی حیات مجھ سے اور آپ سے بہت اعلیٰ ہے یا نہیں؟ جو کمال ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں. یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 7 شیخ زکریا صاحب بستر لوٹا پارٹی کے وہ لکھتے ہیں.
عن عمار ابن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا آتاہ اسماء الخلائق فلا يصلی علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک. یہ بازار کتاب کا نام ہے اور ترغیب میں ہے، اور امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھی جس حدیث کو انہوں نے نقل کیا، ترجمہ بھی انہی کی زبانی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے. نبی پاک فرماتے اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے جو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت رکھتا ہے. پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، جو شخص بھی قیامت تک مجھ پر درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے. سن رہے ہیں؟ ان سے کہو اپنے گرو کی مانو، ہماری نہیں مانتے تو گرو کی مان لو کہ وہ فرشتہ اس شخص کا اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. اے مومنو، میں نے مخالفوں کی کتاب سے نبی پاک کے ارشاد کو پڑھ کر سنایا ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے آپ جس وقت درود بھیجتے ہیں کیا پہلے اعلان کرتے ہیں کہ میں کوکب نورانی اکاڑوی بن حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی کراچی میں رہتا ہوں اور درود پڑھنے لگا ہوں؟ اعلان کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. حاجی شاہ یا دوسرے کوئی دوست یہاں کے کبھی کسی نے درود پڑھنے سے پہلے اعلان کیا؟ ذرا جواب دیجئے. آپ کو جب درود پڑھنا ہوتا ہے آپ اپنا نام اپنے باپ کا نام لے کے اعلان کرتے نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جہاں کہیں کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ آواز سنتا ہے اور مجھے کہتا ہے فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. حالانکہ آپ نام کا اعلان نہیں کرتے، وہ فرشتہ مقرر ہوا ہے نبی کے خادم کی حیثیت سے، دربان کی حیثیت سے. وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے. ارے جن کے خاتموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. اندازہ کر لیں جب اس فرشتے کی اتنی شان ہے تو جن کی قبر انور پر وہ مقرر ہے ان کی کتنی شان ہوگی. ہمیں نبی پاک کی حیات میں کوئی شعبہ. ابھی اس موضوع پر بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں دیکھ لینا، یا کبھی پھر موقع ملے گا بیان کر دوں گا. میں اتنا بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کا اتنا ٹائم لے لیا، معافی چاہتا ہوں. ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں اور یہی کہتے ہوئے کہ تو زندہ ہے واللہ.